اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ سبحان اللہ۔ یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو خدا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2-3 دلیلیں دی ہیں کہ یہ جو بتوں کو خدا سمجھ رہے ہیں یا دوسری چیزوں کو خدا سمجھتے ہیں، اے محبوب ذرا آپ ان کے سامنے یہ 2-3 سوال رکھیں۔ کون سے سوال ہیں؟ فرمایا محبوب کل آپ ان کو فرمائیں من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یہ بت دیتے ہیں جن کے آگے تم خود جن کو گھڑ کے جن کے آگے تم جھکے ہوئے ہو، یا وہ درخت یا وہ پتھر یا وہ ساری چیزیں جن کو تم خدا بنا رہے ہو، یہ تمہیں روزی دیتے ہیں؟ اتنی تو بات سوچ لو کہ اتنے بڑے آسمان سے ایک ڈسپلن کے ساتھ بارش برسانا، پھر مختلف جگہوں پر برسانا، پھر ایک جگہ پہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، دوسری جگہ پہ بارش آ رہی ہے، تیسری جگہ پہ بادل بنے ہوئے ہیں۔ میں آسمان سے جو اللہ تعالیٰ رزق نازل کر رہا ہے یہ بارش کی صورت میں، دیکھیں نا جی، اگر بارش خدا نہ خواستہ رک جائے تو آپ کی زمین تو بالکل بنجر ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، زمین کا پانی اس قابل نہیں ہے کہ وہ جناب اس کو زمین کو جو ہے سیراب کر سکے یا اس کی اتلی سطح پہ جو ہے وہ سارا کچھ کر سکے۔ یہ آج بھی جتنا مرضی ٹیوب ویل لگا لے، ٹربینیں لگا لے، سارا کچھ لگا لے، ذمہ دار بندہ آج بھی سمجھتا ہے کہ بارش کے بغیر جتنی مرضی آپ شام سویرے ٹیوب ویل چلائیں، جو ٹربین چلا لیں، بارش کے بغیر اس کا گزارا اب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یرزقکم من السماء، یہ جو آسمان سے رزق رب نازل کرتا ہے، یہ تو بتاؤ کون ہے؟ تمہارے کوئی خدا ہے جن کو جو بولنے سے بھی عاجز ہے، چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہے، سارا کچھ عاجز ہے؟ اور پھر اگلی بات فرمایا والارض، زمین کے اندر سے جو رزق تمہیں مل رہا ہے اس میں تو کوئی بندہ بھی اندھا نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہم کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز تمہیں مل تو زمین سے رہی ہے، پھر یہ کون دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس وقت سب سے بڑی چیز کھانے پینے کی تو شروع سے چلو زمین سے اگی رہی ہیں اور فصلیں وغیرہ باغات وغیرہ سارا کچھ چل ہی رہا ہے۔ آپ خالی پیٹرول پہ ہی غور کر لیں، ڈیزل پہ غور کر لیں، کوئلے پہ غور کر لیں، لوہے پہ غور کر لیں، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو زمین سے ہی نکالی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آج اگر پیٹرول زمین پہ پیٹرول ختم ہو جائے تو پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ سارا کا سارا 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سب کچھ آپ کو جو زمین سے مل رہا ہے، فرمایا پھر یہ ذرا غور کر کے تو دیکھو، فصلیں، باغات، ہریالی، زمین، جان، انسانوں کا، جانوروں کا، جو کچھ بھی تمہارے پاس موجود ہے جو زمین نکال رہی ہے، تمہارے بت یہ سارا کچھ نکال کے دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ پہلا سوال ان کے سامنے رکھیں، کون سا؟ کہ من یرزقکم من السماء والارض، کہ تمہیں جو رزق آسمان اور زمین سے دیا جا رہا ہے یہ کون دے رہا ہے؟ اور اگلی بات فرمایا امن یملک السمع والابصار، یہ دوسرا سوال۔ فرمایا کہ محبوب ذرا ان سے یہ بھی فرمائیں، کیا یہ جو تمہارے پاس آنکھیں اور کان ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اگر آج تمہیں نظر آ رہا ہے تو تمہیں سنائی دے رہا ہے، یہ تو بتاؤ یہ تمہارے بتوں نے تمہارے کان لگائے ہیں؟ یہ تمہارا جو وجود بنا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا وجود کس نے تمہیں بنا کے دیا ہے؟ ٹھیک ہے، سائنسدان جتنا مرضی ٹیل کا زور لگا لے، مصنوعی چیزیں بنا کے رکھ لے، یاد رکھے پوری دنیا مل کے جہاز کی کاپی تو کر سکتی ہے مگر ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ خالق اور مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں کا یہ فرق ہے۔ مخلوق کی چیز ہے، ایک چیز انسان نے بنائی ہے نا، اس کی کاپی دوسرا بندہ کر سکتا ہے، دوسرا انسان کر سکتا ہے، اس کو اس جیسی بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے امریکہ نے جہاز بنایا تو ساتھ برطانیہ نے بنا دیا، پاکستان نے بنا دیا، پھر افغانستان نے بنا دیا، پھر انہوں نے گاڑی بنائی، انہوں نے بنا دی، انہوں نے موٹر سائیکل بنایا، انہوں نے بنا دیا، لیکن مچھر بنا کے دکھائیں نا ذرا۔ ہاں مصنوعی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹری لگا دیں گے، کوئی اور اس کے اندر کنیکشن کر دیں گے، تارے لگا دیں گے، سارا کچھ کر دیں گے۔ یہ مچھر والی جو کوالٹی ہے جو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ذرا یہ بنا کے دکھائیں نا۔ پورا انسان تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ ٹھیک ہے، ایک پانی کے قطرے سے لے کر پورے وجود کے بننے تک یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔
لگائیں نا زور پورا کہ ایک پانی کے قطرے سے گوشت بنا کے دکھا دیں, ہڈی بنا کے دکھا دیں, مر جائیں گے, نہیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ بھی دیکھیں, کمال کی بات یہ ہے, اگر رب چاہتا تو انسان کو نلکے کے پانی سے بھی پیدا کر سکتا تھا نا, نہر کے پانی سے ہی پیدا ہو سکتا تھا, آب زمزم سے پیدا ہو سکتا تھا. حالانکہ سب سے مقدس یہی ہے نا, اشرف المخلوقات جو ہوا, تو اس کو تو اچھے پانی سے پیدا کرنا چاہیے تھا, لیکن نہیں, اس کی اوقات اس کو یہ بتائی ہے کہ تجھے پیدا بھی کیا تو گندے پانی سے, کل کو سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے. پھر دیکھیں, پھر کمال کی بات یہ کہ چلو پانی تو جیسا ہے ہی ہے, اس پانی کو گوشت بنانا, پھر اس کے اندر ہی پھر ہڈی کو پیدا کرنا, ہڈی کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھانا. ٹھیک ہے جی. پھر پورے انسان کو پیٹ کے اندر ہی ڈیزائن کرنا, اب ہاتھ بن رہا ہے, اب پاؤں بن رہا ہے, اب پیٹ بن چکا ہے, اب کان بن چکے ہیں, اب آنکھیں بن چکی ہیں. یہ سارا کا سارا جو ڈیزائننگ جو اندر ہی پیٹ کے اندر جو ہو رہی ہے, کر کے دکھائے نا کوئی. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ہماری کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر یقین کریں کہ ہمارے بچوں کو اتنا ورگلایا جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ آپ کی پنجاب یونیورسٹی جہان کا گند اور لوچ تلا ہوا اگر کسی نے دیکھنا ہو تو پنجاب یونیورسٹی چلے جائے. ویسے تو ماشاءاللہ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں, ٹھیک ہے جی, آپ کو کسی 2 نمبر محلے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہاں سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, محبوب یہ جو خدا کے انکاری بنے پھرتے ہیں, جن کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی مطلب مذہب نہیں, کوئی بات نہیں, اسلام اہم ہی ہے, خالی بل ہی ہے, ٹھیک ہے, میں ان کے سامنے یہ دلیلیں رکھے. کون سی؟ پہلی تو دلیل کیا تھی کہ آسمان اور زمین سے رزق تمہیں کون دے رہا ہے, ورنہ اس کے بارے میں بتاؤ. اور دوسری بات, تمہیں آنکھیں اور کان کون دیتا ہے, یہ بھی تو بتاؤ نا. بنا کے دکھائے نا کوئی آنکھ, ہے جی, 1 سیکنڈ سے پہلے آسمان پر, دوسرے سیکنڈ سے پہلے زمین پر موجود ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ کہیں سے بھی بول رہا ہے, اندر کون سی مشین لگی ہوئی ہے؟ آپ پورا کان چیر پھاڑ کے دیکھ لیں, آپ کو اندر سے کوئی مشین نہیں ملے گی. نہ کوئی سیل لگا ہوا ہے, نہ بیٹری ہے, نہ اس کی بیٹری چارج کرنی پڑتی ہے کان کی, ٹھیک ہے جی, نہ آنکھ کی بیٹری لو ہوتی ہے, حالانکہ بیٹری تو پیچھے لگی ہوئی سر کے, ٹھیک ہے جی. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ نظام ہے جو اس کو رب نے بنایا ہے, کوئی مائی کلال دنیا کے اندر نہیں بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی, اس سے بڑی بات آ رہی ہے. فرمایا تیسری بات, وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اے محبوب, ان سے پوچھے, یہ لبرل سیکولر طبقے سے, تو میں ان سے فرمایا ذرا کہ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, زندہ کو مردے سے کون نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے. اس کی موٹی موٹی مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. انڈا بظاہر مردہ ہے لیکن مرغی سے پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس انڈے کے اندر کس نے یہ ڈیزائننگ کی ہوگی کہ جناب وہ سارا جو چوزہ پیدا ہونا ہے, جو بچے نے پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرمایا محبوب ذرا آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ یہ سارا کے سارے انتظامات کون کر رہا ہے؟ مردے کو زندہ سے پیدا کرنا, زندہ کو مردے سے پیدا کر دینا, فرمایا یہ کون کر رہا ہے؟ اور اگلا چوتھی بات فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, اس پوری کائنات کو ایک ڈسپلن کے ساتھ جو کون چلا رہا ہے وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے. نہ سورج کبھی رات کو نکلتا ہے, نہ چاند کبھی دن کو جو ہے وہ جناب 14ویں رات کا چاند بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تارے ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, سورج اپنی جگہ پہ نکل رہا ہے, زمین اپنی جگہ پہ ہریالی, آسمان اپنی جگہ پہ ٹکا ہوا ہے, زمین اپنی جگہ پہ سیٹ ہو چکی ہے. یہ ساری کائنات کا جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں, من یدبر الامر, چلا کون رہا ہے؟ کہتے جی خود بخود چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. سارے 16 سال پڑھنے کے بعد چبل بھی بنے تو اتنے بنے ہیں, کہتے جی آپ پہ چلتی ہے. یہ بندر کے پتر ہے نا, ٹھیک ہے, ڈارون کی اولاد. ڈارون یہودی تھا, اس کا نظریہ ارتقاء اس کا جو ہے آج ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے. میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اور یہ بندر کی نسل کہتی ہے جی ہم بندر سے انسان بنے ہیں. آج بتائیں نا, آج اتنی ترقی یافتہ دور کے اندر کوئی بندہ آج انسان کیوں نہیں بنتا, اور کوئی انسان آج بندر کیوں نہیں بنتا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ بھائی ہم تو کیونکہ باپ آدم کی اولاد سے ہیں, یہ تو بندر کی نسل بھی نہیں بتا سکتی ہے کہ بندر سے انسان بنے کیسے ہیں. حالانکہ ان کو صرف یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ جناب انسان جو ہے وہ بندر سے ترقی کرتا کرتا یہاں تک پہنچا ہے, تو پھر یہاں ترقی کیا تو پھر آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی تو بندر انسان بنے نا. مر جائیں گے, اس بات کا جواب نہیں سائنس دے سکتی ہے. یہ جو ہر بات پہ سائنس کرتے ہیں نا, آپ یقین کریں اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے, کیونکہ ہے ہی نہیں کہ آج کے دور کے اندر اگر انسان اسی بندر سے ترقی کر کے یہاں تک پہنچے تو پھر آج بھی کسی بندر کو انسان بناؤ. ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جب یہ آپ سارے سوال ان کے سامنے رکھیں گے، آسمان اور زمین سے رزق والا، کانوں کی آنکھوں کی بصارت والا، یہ سماعت والا اور زندہ مردے نکالنے والا اور پوری کائنات کو چلانے کا جو انتظام ہے یہ کون کر رہا ہے؟ تو دیکھیں ذرا رب کا جواب دیکھیں، فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فرمایا نہیں بھی مجھے مانتے پھر بھی یہی کہیں گے یہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہندو سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا، سکھ سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا، یہودی عیسائی جتنے بھی یہ گندے مذہب ہیں سارے، میں آپ ان سب سے پوچھ کے دیکھ لیں میں کہ نہ بھی مانے پھر بھی کہیں گے یہی کہ جو کچھ چلا رہا ہے وہ اوپر والا چلا رہا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں گئی؟ جواب ان کا پھر بھی یہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جب یہ کہے نا کہ یہ سارا کچھ اللہ چلا رہا ہے تو فقل، پھر آپ ان کو فرمائیے گا افلا تتقون، پھر تمہیں اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ اس سے ڈرتے مرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بتوں کے آگے کیوں جھکے ہوئے ہو؟ پھر ان خداؤں کے آگے کیوں جھکے ہوئے ہو؟ جب تم یہ سب کچھ مان رہے ہو، یہ پرسوں چوتھ ہم نے ایک سبق پڑھا تھا کہ جب کشتی کے اندر یہ سارے بیٹھے ہو نا اور اچانک جو ہے ہوا چل پڑے، طوفانی ہوا آئے اور یہ بھور کے اندر پھنس جائے، تو میں محبوب پھر ان سے پوچھے اب تمہیں کون بچائے گا؟ پھر بھی سارے یہی کہیں گے کہ اللہ ہی بچائے گا۔ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، جو نہیں مانتے وہ بھی یہی کہیں گے کہ مالک ایک بار تو بچا لے، اوپر والے۔ اب یہ اوپر والا لفظ اگرچہ جائز نہیں ہے لیکن کہتے تو یہی ہے نا کہ اوپر والے بس اب بچا لے، تو اس کا مطلب یہ ان کو پتہ ہے کہ اوپر والا ہے صحیح کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقل، اے محبوب آپ ان کو فرمائیں افلا تتقون، جب یہ ساری چیزیں تم مانتے ہو کہ بنیادی طور پر سب کچھ وہی کر رہا ہے، پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر آگے فرمایا فما فذلکم اللہ ربکم الحق، فرمایا یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہارا سچا رب ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا ہے؟ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا، ذرا جواب دیکھیں، آپ نے فرمایا جب میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں نا اور وہ کام نہیں ہوتا تو مجھے اس سے پتا چلتا کہ خدا ہے، کیونکہ میں کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو مجھے روک رہا ہے، کوئی ہے جو میرا کام نہیں ہونے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا میرے ارادے کے ٹوٹنے کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ خدا ہے۔ تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، جس بندے کو حق نظر نہیں آتا نا اس کے لیے صرف گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں نا جی، حق دیکھنے کے بعد بھی بندے کو اگر پھر بھی مجبوری ہے، پھر بھی اس کا مسئلہ ہے جی کیا کریں جی، غلط ٹھیک ہے پر مجبوری ہے، فرمایا کہ جو شخص سچ دیکھنے کے بعد، حق دیکھنے کے بعد بھی پھنسا ہوا ہے نا الا الضلال، پھر اس کے لیے گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر بندہ گمراہی ہے۔ دیکھیں نا جی، ایک چیز بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ساری کائنات اس کے سامنے ہے، پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مان رہا۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ جب انہیں کہا گیا کہ خدا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا جی آپ کی دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن، یہ رب کا کلام ہے۔ انہوں نے کہا یہ رب کا نہیں ہے، آپ کا کلام ہے۔ آپ نے فرمایا جب میرا ہے تو تم بھی میرے جیسا بنا لو۔ آسان طریقہ نا، آج بھی یہ آگے کل پرسوں آنے والا ہے سبق۔ پوری دنیا کو قرآن کا 1400 سال ہو چکے ہیں، 1450 سال بلکہ ہو چکے ہیں کہ قرآن کا چیلنج اب بھی 1400 سال سے کھڑا ہوا ہے کہ کوئی ہے مائی کا لال جو پورا کر کے دے گا ہے؟ کون سا؟ فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی صورت بنا کے لا کے دکھا دو، اس جیسی کوئی آیت بنا کے لاؤ۔ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے تو پھر لے آؤ، اگر یہ کسی انسان کا ہے تو تم بھی تو انسان ہو، بنا کے لاؤ نا۔ کفار مکہ پورا عرب ٹیل کا زور لگا چکا ہے لیکن اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکا ہے۔ تو قرآن کا اتنا کھلا چیلنج ہے۔ اب دیکھیں نا جی، جب وہ چیلنج پورا نہیں کر سکے، اب تو ان کو مان جانا چاہیے تھا نا کہ یار یہ اس کے ہم مقابلہ نہیں کر سکے تھے، یہ واقعی رب کا کلام ہے، لیکن نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی چیلنج پورا نہ کر سکے، حق دیکھنے کے بعد بھی ان کو جو ہے ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، دلال، پھر ان کے لیے پھر سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، فرمایا پھر تم کہاں منہ اٹھا کے جا رہے ہو کہ جب تمہارے سامنے سب کچھ دلیلیں موجود ہیں، خدا بھی ہے، خدا کے رسول بھی تمہارے سامنے ہے، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، جہاں منہ اٹھا کے جا رہے ہو تو میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، فرمایا کہ جو نافرمان لوگ ہیں تیرے رب کے کلمات ان کے لیے ثابت ہو چکے ہیں۔ رب نے اپنی دلیلیں قرآن کے ذریعے سمجھا دیا، اپنے نبی کے ذریعے سمجھا دیا ہے، انہم لا یؤمنون، نافرمان لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔
نافرمان لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کی گئی ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ ٹھان لیا نا کہ ہم نے نہیں ماننا، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. غالباً یہ ہوئی بن اخطب تھا، یہودی تھا. جب اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نا، یہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے گیا. جب حضور مدینہ تشریف لائے، یہ دیکھنے کے بعد واپس آ گئے. جب واپس آئے نا تو واپس آنے کے بعد یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ وہی ہے کہ نہیں، یہ وہی نبی ہے کہ نہیں. تو دوسرے نے کہا باقی وہی ہے. کہا پھر کیا ارادہ ہے، ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں تو نہیں مانوں گا. اندازہ کریں، دو بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، دونوں یہودی ہیں، مان گئے ہیں، پہچان گئے اس کو، سارا کچھ اس کی آپ کی نشانیاں بھی دیکھ لی ہیں، سب کچھ دیکھ لیا ہے. دیکھنے کے بعد واپس آ کر ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اب مانے کہ نہ مانے. بندہ تو وہی ہے، نبی تو واقعی وہی ہے، اب کیا کریں؟ تو اس نے کہا بھی میں نہیں ماننے والا. کیوں؟ ہماری قوم، ہماری برادری، ہمارے خاندان میں آتا تو مان لیتا، اگرچہ سچائی کیوں نہیں ہے، لیکن کیونکہ دوسری سائڈ سے ہے تو سچا ہے، چاہے جیسا بھی ہے، ہم نے ان کو نہیں ماننا ہے. اور یہی قوم، ہماری حالات، یہ یہودیوں کی یہی عادت ہمارے اندر نہیں ہے کہ چاہے سچا ہے، اگر کھڑا دوسری سائڈ سے ہے تو ہم اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے مسلک اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے خاندان اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری برادری اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے پڑوس اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارا پورا علاقہ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر سچا ہو ہماری طرف سے پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر سچا ہے دوسری سائڈ سے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ قوم مر جائے گی، اسے کبھی نہیں مانے گی. اور یہی مصیبت ابو جہل کی بھی لے ڈوبی ہے. تو اس نے کہا نبی سچا ہے پر ہے جو اس طرف سے، کیا کرے، نہیں مانتے. اور یہی مصیبت اسے جہنم میں لے گئی ہے. اور آج یہی حال بھی ہمارے سامنے. ہم حق نہیں دیکھنا چاہتے، ہم سائڈ دیکھتے ہیں. حق ہے لیکن ہے کس سائڈ پہ؟ اگر دوسری سائڈ سے ہے تو پھر نہیں ماننا، اگر اپنی سائڈ سے ہے تو پھر خیر ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.